تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بگرام کا اڈہ کیوں امریکہ کو اچانک یاد آ گیا؟ کہ افغانستان میں جو ان کی واپسی کی خواہش ہے، حقیقت پسندانہ آپ کہیں گے اسے؟ دیکھیے، ایک تو یہ یک نہیں ہوا، اچانک نہیں ہوا. اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے اور افغان طالبان کے رابطے رہے ہیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور بھی رہے تھے اور اس دوران بھی رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو اس وقت جو امریکہ کے خصوصی ایلچی تھے وہ ان کی کابینہ کے ارکان سے ملتے رہتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ یک نہیں ہوا. جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی تو ان کے تعلقات ایک دوسرے کی طرف جو ہے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دوحہ کوڈ بنیادی طور پر صدر ٹرمپ نے کروایا تھا. اور صدر ٹرمپ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب نکل رہے تھے تو باگرام نہیں دینا چاہیے تھا، یا کچھ اس طریقے سے جو ہے گریجول انداز میں کرنا چاہیے تھا کہ وہاں ہلاکتیں نہ ہوتی. جو لوگ مارے گئے تھے، امریکی 13 امریکی مارے گئے تھے وہاں کابل کے ہوائی اڈے پہ. تو اس قسم کی ان کی تنقید رہتی ہے. تیسری تنقید ان کی یہ تھی کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ $7.5 بلین کا اسلحہ وہاں چھوڑ کے آئی ہے، جو کہ امریکہ کا بہترین اسلحہ ہے. اور وہ تو 85 بلین کہا کرتے تھے، لیکن جو ان کی رپورٹس ہیں مصدقہ اس کے مطابق $7.5 بلین ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، کیونکہ جو پس پردہ ملاقاتیں ہوئی اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے جو طالبان تھے ایک زمانے میں ہمیں کانڈویٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے اور امریکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے. پھر ہم نے ان کے براہ راست مذاکرات کروا دیے. پھر جب افغانستان میں حکومت قائم ہوئی تو ہم نے ایک ایکسٹینڈڈ ٹرائکا بنایا تھا افغانستان کے اوپر، جس میں روس اور امریکہ دونوں شامل تھے. روس، امریکہ، چین یہ شامل تھے، تاکہ کسی طریقے سے یہاں امن و سلامتی کی فضا قائم کی جائے، دہشت گردی کو ختم کیا جائے. دوحہ کا جو ایگریمنٹ تھا اس میں افغان طالبان نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ یہ کسی بھی صورت میں افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں داعش نے زور پکڑا اور تحریک طالبان پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا. سوال آپ کا یہ ہے کہ، اور میرے پاس بھی یہی سوال ہے کہ امریکہ نے یہ علل اعلان کیوں کہا کہ اگر وہ چین کے خلاف جاسوسی کرنا چاہتے ہیں جناب تو اس کو انہوں نے ایسے یعنی مطلب ہے کہ جی اس کے بعد یعنی یہ ایک اعتبار سے چین کو جنگ کی دھمکی ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے اور جارحانہ عزائم کے ساتھ بیٹھیں گے. تو یہ ہے کہ ان کا یہ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کی بجائے، جو کہتے ہیں کہ وہاں نیوکلیئر ویپنز بن رہے ہیں 1 گھنٹے کے فاصلے پہ، تو وہ اگر یہاں بیٹھ بھی جائیں تو اس کو تو نہیں روک سکتے. لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ شنچیانگ میں حملہ کرنے چاہتے ہیں یا ٹبیٹ میں یا یہ، تو یہ چیزیں واضح نہیں ہیں. اچھا، پاکستان کے لیے یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کیا وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بات بھی جو آپ نے کہا کہ چین کے لیے جہاں پہ یقیناً ایک وہ ہے، پاکستان کے لیے چیلنجنگ صورتحال نہیں ہوگی، کیونکہ مطلب ہے ہمارا بھی نیوکلیئر پروگرام بہت سوں کو کھٹکتا ہے اگر آپ کے بازو میں امریکہ کس طرح سے بیٹھ جاتا ہے. جی بالکل، اگر انہیں نیوکلیئر پروگرامز کی نگرانی کرنی ہے تو اس وقت 3 ایسی نیوکلیئر ریاستیں ہیں جو یہاں موجود ہیں، ایک پاکستان، ہندوستان اور چین. تو یہ سارے کے سارے افغانستان کے قریب ہیں. جو چین اور پاکستان ہے یہ براہ راست ہمسائے ہیں، اور ہندوستان تھوڑا سا دور ہے کیونکہ اس کے درمیان پاکستان کی ٹیریٹری ہے. تو میں صرف اسے نیوکلیئر نقطہ نظر سے نہیں دیکھ رہا. میرا مطلب ہے ہم نے جو ہے دہشت گردی کی ایک بہت جنگ لڑی، اور اس کے بعد وہ جنگ ایک اعتبار سے ہمارے لیے تو بہت نقصان دہ رہی، لیکن بے نتیجہ اس وجہ سے رہی کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے تو اب بھی جاری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمیں بہت بڑا ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوا تھا. ریپوٹیشنل ڈیمیج یہ تھا کہ وہ پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے، یہاں سرمایہ کاری نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ اسی دور چین نے اور ہندوستان نے کتنی ترقی کی ہے، کیونکہ وہ کسی جنگ میں ملوث نہیں تھے. جنگ کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. بے شک آپ اس جنگ میں جیت جائیں، لیکن جیسے دوسری جنگ عظیم میں آپ نے دیکھا برطانیہ جنگ جیتا لیکن اپنی پوری ایمپائر ہار گیا. تو اسی طریقے سے پاکستان کو بھی پے در پے وار پڑے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے، whether it was in the 1980s or whether it is during the war on terror.
تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں بھی جو ہے مطلب ہے جو امریکہ کو صلاح دینی چاہیے کہ یہاں ایک دوبارہ سے جنگ کا آغاز نہ ہو، کیونکہ لیکن ہم جس لب و لہجے میں، جس تند لب و لہجے میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اور یہ خالی کھلی دھمکی نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں آپشنز کیا ہو سکتے ہیں صدر ٹرمپ کے پاس؟ دوبارہ وہ بوٹس لے کر آئیں گے، بمباری کریں گے؟ پہلے بھی بمباری امریکہ کر کے دیکھ چکے افغانستان پہ، تو کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا اس سے؟ دیکھیے اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کہیں اسرائیل نے تو نہیں ان کو مشورہ دیا ہوا، یعنی انہوں نے بہکایا ہو چین کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو نتنیاہو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عالمی جنگ چھڑ جائے، امریکہ جو ہے کسی جنگ میں کود پڑے، پہلے ایران کے اوپر حملہ کروایا، پھر اس کے بعد دوبارہ بھیج رہے ہیں وہاں افغانستان میں، جہاں سے امریکہ کامیاب ہو کے نہیں لوٹا۔ وہ الزام پاکستان کے اوپر دھرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی کبھی مشورہ نہیں سنا تھا۔ ابھی ہمارے امریکہ کے تعلقات جو ہیں بہت اچھے ہیں، ہم اس جہد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ آپ نے پوچھا آپشنز کیا ہیں، تو آپشنز ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ امریکہ کے ذہن میں یہ رہتا ہے ریجیم چینج، وہ کہیں نہ کہیں کہ وہ یہ کہیں کہ جی کسی طریقے سے ریجیم چینج کروائی جائے، اور باہر جو ہے بہت سے افغان قوتیں موجود ہیں، شاید وہ بھی ان کو یہی مشورہ دے رہی ہوں گے۔ اور دوسرے یہ کہ افغان جو پالیسیز ہیں وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، انہوں نے جو ہے میرا خیال ہے کہ عورتوں کے اوپر مکمل ناکہ بندی کی ہوئی ہے، عورتوں، بچیوں اور خواتین کے اوپر پیشوں کے حوالے سے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آبادی بھی جو ہے ایک بہت ہی سختی سے گزر رہی ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے براہ راست جنگ ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے پورے کا پورا امریکہ جو ہے، اور خاص طور سے جو صدر ٹرمپ کی میگا بیس ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں اپنا خون اور سرمایہ ضائع کریں ایسی جنگوں کا جو ایک تو لمبی ہوتی ہیں اور دوسری بے نتیجہ ہوتی ہیں، اور امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، ان کے نوجوان مارے جاتے ہیں، ان کو مالی نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب افغانستان کی جنگ کے بارے میں براؤن یونیورسٹی نے جو اعداد و شمار تحقیق کے بعد دیے تھے، تو انہوں نے کوئی تقریباً ان 20 سالوں میں $3.5 ٹریلین خرچ کیے تھے۔ تو یہ ان کی جو اپنی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ان کی جی ڈی پی جو ہے اس وقت 25 سے 28 ٹریلین کے قریب ہوگی، تو اتنے رقم انہوں نے خرچ کر ڈالی۔ تو امریکہ بھی اس کے خلاف ہے، لیکن اس میں کیا مضمرات ہیں ابھی جو ہے معلوم نہیں ہوا، اور کیوں انہوں نے آپ نے یہ کہا کہ گفتگو تو ہو رہی تھی ان کی افغانستان کی، اور ہمیں معلوم تھا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ امریکہ کی ایک عجیب و غریب پالیسی رہی ہے، ایک طرف تو افغانستان کی مذمت کی گئی، اس کی جو نان انکلوسیو پالیسی ہے، اور اس کے علاوہ جو خواتین کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے، دوسری طرف تقریباً 4.5 سے 5 ارب ڈالر جو ہے 2021 سے 2024 تک افغانستان گئے ہیں، وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے نام پہ۔ جناب اچھا، کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، میں ایک سوال کے بعد پھر چاہوں گا اسرائیل والے معاملے پہ بھی آئیں کہ افغان طالبان کے رد عمل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ دوحہ معاہدے کا وہ دے رہے ہیں کہ یہ دوحہ معاہدے میں آپ نے امریکہ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ مداخلت نہیں کرے گا، ان کی جو وہ ہے ریاست کو، اس کی وحدت کو، اس کو جو ہے برقرار رکھا جائے گا۔ جی اصل میں جو ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا اثاثہ واپس مانگ رہا ہوں۔ جو افغان ترجمان کا جواب درست ہے اور پریڈکٹیبل ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ، اور اس میں کوئی تھوڑا بہت سینس بھی نظر آتا ہے کہ بھئی جن قوتوں سے ہم نے جنگ لڑی اور جس بیس سے ہمارے اوپر حملے ہوتے تھے، ان کی منصوبہ بندی ہوتی تھی اور آپریشنلائز ہوتے تھے، وہ کیسے ہم امریکہ کو واپس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے دھمکی آمیز لہجہ، ایک طرف انہوں نے جو مصالحت کی بات کی ہے، معاشی و تجارتی تعلقات کی بات کی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کا آپ سوچئے بھی نہ۔ اچھا، میں بات ہوں وہ جو ایک اور بڑا اہم ایشو ہے، پوری دنیا میں اس کی سرخیاں آ رہی ہیں کہ جی فلسطینی ریاست کو برطانیہ نے، فرانس نے، پورچگل نے اور جناب آسٹریلیا نے جو ہے تسلیم کیا، کینیڈا بھی اس میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک رد عمل آیا ہے، اسرائیل کی طرف سے رد عمل آیا ہے۔ کیا اہمیت ہے ان ریاستوں کے، فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کی؟ ایک تو علامتی اہمیت ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو بھی ممالک جو آپ نے گنے ہیں، مغربی ممالک، مغربی یورپ کے ممالک، آسٹریلیا، کینیڈا، یہ سارے کے سارے جو ہے
اپنی رائے عامہ کے دباؤ کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے زندگی میں گزشتہ برس تک امریکہ میں تھا اور مختلف دوسرے ممالک میں بھی دیکھ رہا تھا، اتنے بڑے مظاہرے ماضی قریب میں کبھی بھی نہیں ہوئے. شاید جو ہے اپارٹھائڈ کے اینٹی اپارٹھائڈ جو موومنٹ چل رہی تھی ساؤتھ افریقہ کے معاملے میں اس میں ہوئے ہوں، لیکن شہر شہر قریہ ہر قصبے میں، اس کے بعد جناب آپ کو جو ہر چوک اور چوراہے میں، ہر ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو ہے یہ مظاہرے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ جو غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھرتی ہوئی دیکھی، تو اس وجہ سے ایک یہ دباؤ تھا. اور اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے، یا نتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے شرارت کی، مسلمان ڈائسپورا نے شرارت کی ہے، یا جو ہے کوئی جو اینٹی سیمیٹک فورسز ہیں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں اکراس دا اسپیکٹرم ہر آدمی یہ کہتا تھا، مطلب اگر آپ ان کا وہ کریں کہ یہ اسرائیل کی یہ پوزیشن، یہ پالیسی ناقابل قبول ہے. تو ایک یہ دباؤ تھا. اور دوسری طرف یہ تھا کہ یہ اس میں ہمیں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کیئر سٹارمر، پریزیڈنٹ میکرون نے اعلانات کیے ہیں، یہ علامتی طور پر بہت اہم ہیں. انہوں نے جو صدر میکرون نے تو سعودی عرب سے بھی مشاورت کی ہے، سعودی عرب امریکہ سے بھی مشاورت کرتا رہا ہے. تو اس کے سلسلے میں ایک کنسنسس ہے، سوائے امریکہ کے، امریکہ جو فلسطین کو تسلیم کرنے یہ بتائیے کہ 150 سلسلے میں وہ جی میں یہ خطہ کلامی کہہ رہا ہوں کہ 150 کے قریب ممالک ہیں جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا عالمی رائے ایک طرف اور امریکہ اور اسرائیل ایک طرف. تو کیا کس کی حیثیت جو مطلب کس کا پلڑے کا وزن جو ہے وہ بھاری ہے اس وقت؟ جو ہے امریکہ کا پلڑا بھاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے ضوابط کے مطابق جب بھی کسی ریاست کو آپ رکنیت دیتے ہیں تو اسے جنرل اسمبلی کے علاوہ سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی منظور کرنا ہوتا ہے. اور سیکیورٹی کاؤنسل میں 4 ویٹو ویلڈنگ پاورز جو ہیں، یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس، رشیا اور چین، وہ تو فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں. اب رہ گیا امریکہ. تو امریکہ تنہا رہ گیا ہے. اس کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اگر وہ خلیجی ریاستوں کی اور اس کے بعد مسلمان ممالک کی اور پھر جو یہ دوسرے اس کے اپنے حلیف تھے ان کی بات مان لے کہ بھئی آپ لچک دکھا دیں، تو وہ یا تو سیکیورٹی کاؤنسل کے ایسے اجلاس میں ایبسٹین کر سکتا ہے یا اپنے آپ کو ایبسنٹ کر سکتا ہے، تو پھر ویٹو نہیں استعمال کرے گا. یہ بیٹھ کے بھی وہ وہاں جو ہے اس کو بھی ایبسٹینشن سمجھا جائے گا، یعنی مطلب اگر وہ بیٹھا ہوا بھی ہے اس میں، اس ہال میں. تو ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ ویٹو استعمال کر دے. اگر ویٹو استعمال کرے گا تو امریکہ کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ جو 3/4 اکثریت ہے اقوام متحدہ کے ارکان کی، اس کی رائے دھری کی دھری رہ جائے گی اور فلسطین کو پھر بھی باضابطہ طور پر ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن اقوام متحدہ کے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسطین کی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی. اصل میں مسئلہ جو ہے وہ عملی مسئلہ ہے، اور وہ عملی مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اوور دا ڈیکیڈز اور پرٹیکولرلی دا پاسٹ 2 or 3 years پوری ریاست کی سرزمین کو کاٹ پیٹ دیا ہے، اور اس میں جو ہے اس کی سرحدیں جو ہیں وہ معدوم کر دی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ دونوں علاقے، دونوں خطے، مغربی کنارہ اور غزہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ منقطع ہیں، ان کا کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے. درمیان میں اسرائیلی ٹیریٹری ہے، اور خود جو مقبوضہ علاقے میں 7 لاکھ اسرائیلی رہتے ہیں اور ان کی الگ بستیاں ہیں. اور اب جو ہے وہ جو مشرقی یروشلم ہے اس کو منقطع کر رہے ہیں، یعنی ان کے ایک رنگ، ایک جو ہے 4 دیواری کھینچ رہے ہیں جس کے ذریعے جو ہے اسے مقبوضہ علاقے سے کاٹ دیں گے. کیونکہ ہمارا جو مسلمانوں کا، بین الاقوامی برادری کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ جو فلسطین ریاست بنے وہ آزاد ہو، خود مختار ہو، متصل ہو، کنٹیگوس ٹیریٹری ہو، جڑی ہوئی ہو ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو اپنے دفاع کا حق ہونا چاہیے. تو ابھی جو فارمولا بن رہا ہے بظاہر، اس میں نہ اسے دفاع کا حق ہے، نہ وہ متصل ہے، نہ وہ خود مختار ہے، نہ اس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے، نہ اس کے پاس فوج ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس وقت جو میں یہ کہوں گا کہ مزید محنت کی ضرورت ہے. یعنی کیئر سٹارمر جو ہے، بہت بہت شکریہ ان کا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں انہوں نے بہت لیپ آف فیتھ لیا ہے اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. لیکن
ان کو واقعی اگر وہ اس سلسلے میں سنجیدہ ہیں تو ان کو مزید محنت کرنی پڑے گی مزید محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے امریکہ کو سیاسی حل ڈھونڈنا پڑے گا. میں نے